سبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض سبحان اللہ عدد ما بین ذلک۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث مبارکہ میں رحم دلی اور صلہ رحمی سے متعلق احادیث مبارکہ ارشاد فرمائی ہیں، اور مختلف احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی ترغیب بھی دی ہے اور اس کے فضائل بیان کیے ہیں۔ صلہ رحمی یعنی دوسروں پر رحم کرنا، دوسروں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا، اس کی ترغیب قرآن اور سنت میں مختلف مقامات پر دی گئی ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت سے محروم رہیں گے جن کے دلوں میں دوسرے آدمیوں کے لیے رحم نہیں اور جو دوسروں پر ترس نہیں کھاتے۔ اس حدیث میں ایسے لوگوں کو ڈرایا گیا ہے اور سمجھایا گیا ہے کہ جو لوگ دوسروں کا خیال نہیں کرتے، دوسروں پر رحم نہیں کرتے، شفقت کا معاملہ نہیں کرتے، تو ایسے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے رحم سے اور اللہ کی خاص رحمت سے ایسے لوگ محروم رہیں گے۔ صلہ رحمی خواہ انسانوں کے ساتھ ہو یا جانوروں کے ساتھ، اس کی بڑی ترغیب آئی ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحم کرنے والوں اور ترس کھانے والوں پر بڑی رحمت والا خدا رحم کرے گا۔ زمین پر بسنے والی مخلوق خدا پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو، اللہ تعالی تمہارے ساتھ رحمت کا اور شفقت کا معاملہ فرمائے گا۔ تفسیر کی کتابوں میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص کا کھجوروں کا درخت تھا اور کھجور کی شاخیں ایک محتاج بال بچے والے کے مکان پر تھیں۔ چنانچہ وہ شخص باغ میں آتا اور کھجور کے درخت پر چڑھتا تاکہ اس کا پھل توڑے، تو بسا اوقات ایسا ہوتا کہ کھجور کچھ نہ کچھ دانے نیچے گر جاتے جس کو اس محتاج کے بچے اٹھا لیتے، تو فوراً درخت سے اتر کر کھجور کو ان کے ہاتھوں میں سے لے لیتا، اور اگر کھجور کے کچھ دانے بچے منہ میں ڈال لیتے تو یہ فوراً ان کے منہ میں انگلی ڈال کر وہ دانہ تک نکال لیتا تھا۔ چنانچہ اس محتاج آدمی نے اس بات کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے مالک سے ملاقات کی اور اس سے فرمایا کہ مجھے وہ کھجور کا درخت دے دو جس کی شاخیں فلاں آدمی کے مکان میں ہیں، اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور کا درخت دیتا ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں آپ کو ایسا ہی ایک دوسرا درخت دے دیتا ہوں، کیونکہ میرے پاس کھجوروں کے بہت سارے درخت ہیں اور اس سے زیادہ پسندیدہ مجھے اور کوئی کھجور کا درخت نہیں، میں یہ درخت نہیں دے سکتا۔ چنانچہ وہ شخص چلا گیا۔ ایک اور شخص تھا جو اس کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہونے والی گفتگو کو سن رہا تھا۔ پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعد میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فلاں آدمی کو جو انعام دے رہے تھے، اگر اس شخص سے وہ کھجور کا درخت میں خرید لوں تو کیا مجھے بھی وہی صلہ ملے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں۔ چنانچہ اس شخص نے جا کر کھجور کے مالک سے ملاقات کی اور ان دونوں کے پاس کھجوروں کے درخت تھے، تو اس کھجور کے مالک نے کہا کہ بھائی، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے یہ درخت لے کر اس کے بدلے میں تمہیں جنت کا کھجور عطا کر رہے تھے، جنت میں کھجور کا درخت دے رہے تھے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے منظور نہیں۔ تو
یہ صاحب اس سے کہنے لگے کہ تم کھجور کا درخت مجھے بیچ دو، مجھ پر فروخت کر دو، تو تم اپنی قیمت بتاؤ۔ یہ کہنے لگا کہ میری قیمت یہ ہے کہ اس کے بدلے میں تم مجھے 40 کھجور کے درخت دو گے۔ تو کچھ دیر تک تو یہ صاحب خاموش رہے اور پھر اس سے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں 40 درخت دیتا ہوں، اگر تم سچے ہو تو اس پر گواہ قائم کر دو۔ چنانچہ اس کھجور والے نے اپنی قوم کو بلا کر اس معاملے پر گواہ بنا لیے۔ پھر یہ شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کھجور کا درخت اب میرا ہو گیا اور میں آپ کو دیتا ہوں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے گھر پر جا کر کہا کہ یہ کھجور کا درخت آج سے تیرا اور تیرے بچوں کا ہے۔ اندازہ لگائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر صلہ رحمی کا معاملہ فرمایا، اور اس محتاج آدمی کے گھر پر جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جب کھجور کا درخت دیا ہوگا تو وہ بچے کتنا خوش ہوئے ہوں گے اور ان کے دل سے کتنی دعائیں نکلی ہوں گی کہ ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ مسئلہ حل فرما دیا۔ اور صلہ رحمی کی یہ اتنی بہترین مثال ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں اگر یہ مثال بیٹھ جائے تو یہ دنیا جنت کا نمونہ بن جائے۔ اسی لیے فرمایا، ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، اہل دنیا پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔